دنیا کے اندر کامیابی کا معیار کیا ہے کہ جس کا کاروبار بہت زیادہ پھیل گیا، بینک بیلنس جس کا بڑھ گیا، بنگلے پہ بنگلہ اس کا بڑھتا چلا گیا، گاڑیاں اس کی بڑھ گئی، دنیا کے اندر ساز و سامان بڑھ گیا، عہدہ اور منصب اس کو مل گیا، دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں یہ بندہ کامیاب ہے، اس کا کاروبار بڑی عروج پہ چلا گیا، ایک ریڑھی سے کام شروع کیا تھا، آج یہ فیکٹریوں کا مالک بن گیا، کل سائیکل بھی نہیں تھی، آج یہ گاڑیوں کا مالک بن گیا، ہم کہتے ہیں یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ گویا کامیابی کا دار و مدار ہم سمجھتے ہیں دنیا کی مال، دنیا کی دولت اور دنیا کی کامیابی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمایا کہ جس بندے کے 2 دن ایک ہی طرح کے گزرے تو سمجھ لو کہ یہ بندہ دھوکے کے اندر ہے۔ جس نے آج کے دن صرف 5 نیکیاں کی، کل بھی 5 نیکیاں کرے، نیکیوں کے اندر کوئی اضافہ نہ کرے، اور جس نے آج گناہ کے اندر اپنا دن گزارا کل بھی گناہ کے اندر اپنا دن گزارے، فرمایا جس نے اپنے 2 دن اس طرح ایک جیسے گزارے وہ دھوکے کے اندر ہے۔ جو آج نیکی کر رہا ہے کل اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، اور جو آج گناہ کر رہا ہے کل اس کو گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، لیکن وہ بندہ جو آج بھی گناہ ہے اور کل کی صبح بھی اس کی گناہ کے اندر گزرے اور وہ اللہ سے توبہ نہ کرے، فرمایا کہ وہ ملعون ہے۔ کہ جب انسان کے جسم میں ایک بال سفید ہوتا ہے تو وہ بال دوسرے سیاہ بالوں کو کہتا ہے کہ اب تیاری کرو، ان قریب قبر میں جانے والے ہیں، تو وہ سفید بال دوسرے بالوں کو پیغام دیتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیں فنا کا پیغام دے رہا ہے، سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا روزانہ ہمیں یہ پیغام فنا دے رہا ہے کہ اے بندہ خدا ان قریب تم نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلا ہوا قبرستان، یہ سب چیزیں ہمیں عبرت کا پیغام دیتی ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار، رات اور دن کی تبدیلی کے اندر ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، آنکھ والوں کے لیے اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں۔ اور فرعون کی تباہی کا ذکر کیا کہ جب فرعون کو تباہ کر دیا گیا کہ اتنی بڑی اس کی سلطنت تھی، طاقت تھی، سب کچھ تھا، مال و دولت بھی تھا، اب اتنی پاور کے باوجود جب اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا گیا، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کہ فرعون کا واقعہ جو ہم نے بیان کیا ہے کہ اس کے پاس عہدہ تھا، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، مال و دولت تھا، غلام تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس کی تباہی کے اندر فرمایا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔